اور یہ سب ذکر کر لیتے ہیں قومی سلامتی کی پالیسی کا، جس کے اندر جو مین اس کا نقطہ ہے کہ اگر معیشت طاقتور نہیں تو سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی. جب تک عام آدمی معاشی، سماجی اور قانونی حالت سے مطمئن نہیں ہوگا، ملک کی سیکورٹی کو خطرہ لاحق رہے گا. دیکھیں آج عام آدمی پر فوکس کیا گیا ہے، سلامتی جو وہ پالیسی ہے اس حوالے سے. کو عام آدمی اور نہ میڈیا کو اس کا اندازہ ہے کہ ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے. پاکستان ایسے ہی تباہ ہوا ہے اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ ہم تباہی کے گڑھے کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ جاتے رہے. 116 ارب ڈالر جو ہیں یہ آپ کا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ، صحیح ہے، اور 204.77 ارب ڈالر ہے آپ کا انٹرنل ڈیٹ جو آپ نے ملکی قرضوں سے لیا. پاکستان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ نتھنگ، صرف ایک، دیٹ از نیوکلیر پروگرام. کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ اس وقت سیکورٹی کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کرتے تو آپ کا نیوکلیر پروگرام یو ہیو ٹو سیل اٹ آؤٹ. پھر دین یہ آپ کو کیپ کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. یہ عام سی سیکورٹی پالیسی جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، بہت بڑی پالیسی ہے. اور پہلی آپ کا اس وقت جی ڈی پی سے بھی زیادہ قرضہ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ جی ڈی پی سے اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، عمران خان از the most failure project of this country. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، بہت پیسے آئیں گے، برسات ہو جائے گی ڈالروں کی، برسات ہو جائے گی، یہ کرنے کو. اس کو الٹ اس لیے ہوا ہے کہ اس کے اندر پرسنل ایڈمنسٹریٹو ایکومن نہیں تھا. ایک چیز ہوتی ہے، ایک آدمی جو ہے وہ صرف تقریروں سے یا نعروں سے یا خوبصورت گفتگو سے ہینڈسم ہونے سے تو نہیں آگے بڑھتا. اس وقت ایک سیریس تھنکنگ سر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو میں ہوں. یہ 18ویں ترمیم، یہ فلانی ترمیم، یہ کچھ نہیں ہے اگر یہ ملک نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اکانومک کرائسس سے کیسے نکلیں گے. یعنی آپ اس وقت اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف نے تالے لگا دیے. آپ کو مجبور کر دیا کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دو. اسٹیٹ بینک سے آپ میں آج ایک اور بات بتاؤں، رضا باقر صاحب اگر سن رہے ہیں، قائد اعظم کی جو تقریر ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر، میں جو پہلی میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں، جتنے اینٹی ویسٹ فکریں قائد اعظم کو اس میں نکال دیے گئے. آج تو صبح جو نیسٹ میں تقریر کرنے کے میں تقریر نکالی، میں وہ اوریجنل پڑھی ہوئی تھی، ویب سائٹ سے غائب. یہ کیا بدماشی مطلب ہو رہی. تو اسٹیٹ بینک کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہوتا یہ تھا کہ نارملی ہم نوٹ چھاپ کے گزارا کر لیا کرتے تھے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیسے پورے کرو، ہمارا قرضہ دے دو. پاکستان کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، پاکستان کو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ایک یونیفائڈ لیڈر کی، یا تو اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے، یا آپ سارے لوگ مل کے کہیں کہ جی ہم اس ملک کا قرضہ پہلے اتار لیں، پھر الیکشن لڑتے رہیں گے، پھر لڑائیاں کرتے رہیں گے. کہ آپ اس وقت اس مقام پہ ہیں کہ آپ بلو آئیڈ بوائے آف دا ورلڈ ہیں. اس وقت آپ امریکہ کو بھی آپ کا رشتے چاروں طرف سے آ رہے ہیں. آپ وہ دلہن ہیں کہ جو روسی کے مقام پہ بہترین جگہ پہ فائز ہے. آپ کبھی سوچا تھا کسی نے کہ اتنا بڑا بل، یعنی ریگن کے بعد اتنا بڑا بل جو ہے وہ امریکہ میں پاس ہوا ہے. آج وہی ڈسکشن وہی ہو رہی تھی کہ آپ پاکستان کو ہم بیچیں کیسے کہ ہمارے یہ قرضے اتر جائیں. چین بھی یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ساری شورٹی ایوری تھنگ دینے کو. روس کرنے کو تیار ہے، باقی لوگ کرنے کو تیار ہے. نہیں تو ہمارے منتخب وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، کیبنٹ موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، تو یہ کیوں نہیں اس کو مارکیٹ کر سکتے؟ سر اصل کیوں نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اہلیت نہیں ہے. اہلیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف زدہ کیا ہوا ہے. یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. میں نے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے. عمران خان سب تک کس نے خوف زدہ کیا ہوا ہے؟ بیوروکریسی نے خان صاحب کو خوف زدہ کیا ہوا ہے. سر اگر دیکھیں میری بات اگر آپ کے یہ سارے قرضے چلتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بیوروکریسی کے اندر، ایون ملٹری بیوروکریسی کے اندر، باقی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بندے؟ خان صاحب خوف زدہ ہونے والی چیز ہے ویسے کہ جی بیوروکریسی نے ان کو اتنا ڈرا دیا کہ خان صاحب اس بات پہ خود کا اگر میں نے یہ سٹیپ لے لیا تو مسئلہ نہ بن جائے. میرا خیال ہے خان صاحب تو کھل کے سٹیپ لیتے ہیں. نہیں کھل کے سٹیپ آپ دیکھیں نا، پوری دنیا ان پر آ پڑی کہ جناب بزدار صاحب کو تبدیل کریں. کیا انہوں نے؟ سر سٹیپ تو لیا ہوا ہے. سر یہ جاگیر ترین لوگ نہیں ہیں، ان پہ خان صاحب چلتا ہوتا ہے. جو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ بیوروکریسی لے کے گئی ان کو کہ خان صاحب جائیں. ہاں اگر بیوروکریسی کھڑا کر دیتی اس وقت کہ ہم نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس. 10,000 تو عثمان صاحب مثالیں دی ہیں آپ کو.
میں آج ان کو اشفاق صاحب کو یہ کہتا، میں نے کہا کبھی کسی نے ان کو پڑھایا ہے کرساں کی موومنٹ کیا تھی؟ ان کو پڑھایا اپنا نیکراگوا نے کیا کیا تھا؟ ان کو پڑھایا ایکواڈور نے کیا تھا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ سنے تو تب ہے نا، اور سب سے بڑا جائے کہ آپ کو ایکسس نہیں ہونے دیتے یہ لوگ. اچھا، ان ساروں کے مفادات ویسٹ کے ساتھ وابستہ ہے. کسی کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، کسی کی شادیاں وہاں پر ہوئی ہوئی ہیں، کسی کا کاروبار وہاں پر چل رہا ہے، کسی کے رینچز وہاں پر لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم پاکستان اسی طرح کرچز میں رہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ڈاکٹر قدیر خان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب میں یہاں پر آیا تو منیر احمد خان بیوروکریٹ تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے اس کام کے لیے مجھے 4,500 روپے پہ رکھ لیا. تو روز مجھے کہتا تھا، روز اس کتاب میں لکھتا ہے یہ بھٹو کا دماغ خراب ہے، ایٹم بم بنانا ہے، ایٹم بم بنانا ہے، کھاؤ عیش کرو. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہ دماغ خراب ہے پاکستان میں. یار کبھی ہم دنیا میں نکل سکتے ہیں سپریمیسی سے؟ خان صاحب کیا بات کرتے ہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. دنیا میں سارے ایسے چلتے ہیں. سعودی عرب نکلا ہے، قطر نکلا ہے، دبئی نکلا ہے، یہ نکلا ہے. سر ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، انہی کے ساتھ. آپ چائنا کو دیکھیں کتنی ریگریسو فورس ہے، نہ ہم زبان جانتے ہیں، نہ ہم یہ کرتے ہیں. ہمارے بچے کہاں جا کے پڑھیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے. پتہ ایسی اس کے سامنے تعبیر. یہ تو میں نے دیکھا ہے ان کو ساروں کو بات کرتے ہوئے. اور یہی صورت ہے. اچھا چلے، آپ نے اب آئے گا، آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ وہ نہیں ہے، تو لیڈرشپ کہاں سے آنی ہے؟ سر لیڈرشپ نہ ہو، کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے. کون کرے گا؟ آپ تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خان صاحب تو نہیں کر سکتے. کہ میں نے وہی کہا نا، خان صاحب از اے فیلڈ پروجیکٹ. خان صاحب از اے فیلڈ پروجیکٹ آف دا ڈیموکریسی. چیئرمین رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے. دس اینٹی ہیز گون بینکرپٹ. انہوں نے کیوں کہا، کیسے کہا، میں کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی کا 44% کا قرضہ لے لیا. اگر آپ کی جی ڈی پی تقریباً اس وقت 280-90 ارب ڈالر پہ قریب ہے، 300 ارب ڈالر کے قریب ہے. پاکستان نے $127 بلین کے قرضے لیے ہوئے ہیں. $127 بلین، جو کہ بہت بہت بڑا قرضہ ہے. اب ظاہری بات ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم اگلے ہر سال تقریباً 12 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں. 12 ارب ڈالر کا. تو اٹ مینس کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے قرضے بھی اتنی تیزی سے آ رہے ہیں. جتنی تیزی سے قرضے آ رہے ہیں اتنی تیزی سے قرضہ واپس بھی کرنا پڑے گا. اب اگر 127 ارب ڈالر کے قرضے انہوں نے لے لیے ہوئے ہیں اور 55 ارب ڈالر حکومت نے قرضے ٹوٹل واپس کرنے ہیں اپنے ٹینیور میں، تو اگلی آنے والی حکومت کے لیے تو پھر اور قرضے بڑھ گئے. وہ جیسی حکومت آئے گی اس کے لیے قرضے جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوں گے. ابھی تک عمران خان صاحب تقریباً 40 ارب ڈالر کا قرضہ لے چکے ہیں ابھی تک جب سے وہ پاور آئے ہیں. اس میں کچھ 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودیز نے ہمارے نیشنل کٹی میں ڈالے. وہ بھی ترلے تھے منتا پاپا کے. اور وہ جو ریفرنس انہوں نے کیا، ٹھیک ہے جی، وہ جو ریفرنس اور جو شرائط اور جو شکیں تھیں وہ اتنی ہیوملیٹنگ تھیں، انسلٹنگ تھیں. لیکن یاد رکھیں ریئلسٹ ورلڈ میں دنیا ایسے ہی آپریٹ کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا، ہماری ایلیٹ کو عادت پڑ گئی ہے بوروڈ گروتھ کی. یعنی کہ سعودی عرب گئے پیسے مانگ لے. آپ امیجن کریں کون سا پاکستان کا وزیر اعظم بنتے سعودی عرب نہیں جاتا. لیکن ابھی انشاءاللہ اگلی حکومت میں نہیں جائے گا. ابھی محمد بن سلمان بدل گیا. وہ بیچارہ دے دے کے پیسے ان کو یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں پرانی، گئے تو پیسے لین دے، گئے تو پیسے لین دے. ٹھیک ہے، ابھی وہ کہتے ہیں یار یہ کہ آپ اپنا ایک طرف آپ نیوکلیر پاورڈ کنٹری بھی ہیں، آپ کی فوج بھی ہے، آپ ہمیں اتنا کچھ بتاتے ہیں کہ تواڈے کول اے بھی میزائل لیتے اے بھی تسی ہے، وہ تو اتنی آبادی ہے تو اتنا کچھ ہے. تو وہ کدھر ہے سارا کچھ؟ اس کو آپ کیوں کر کے یوٹیلائز نہیں کر رہے؟ اپنی پوٹینشل کا استعمال کریں. کیسے، کب کریں گے، کیا کریں گے؟ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتے. ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، ہم سے پیسہ اکٹھا نہیں ہو پا رہا.